ناظر علیت مدر الجائب تجدون لکا فی النوائب کلو امن و امن سید جدید بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجات محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسن یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً اللہ صلی اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ العلم والثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر دماغ کامی المفرد و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب نصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے نام ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تازیے کا وارث ذوالجلالہ کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مبہرے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث زمزم کا وارث صفا و مروہ کا وارث کعبے کا وارث غریبوں کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث 11 اماموں کی دستار کا اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن کربلا کاظمین نجف سامران مدینہ مکہ کائنات کے چپے چپے کا وارث امام مہدی اجل وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم هذا من فضل ربي اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ اگر محسوس نہ فرماؤں سادات کی یہ پٹی ویسے بھی کہنا بڑا مانتی ہے قدم قدم ادھر آ جاؤ تو میں بڑا مشغول ہوں گا پیچھے رہنے والا پیچھے بیٹھنے والا ادھر میرے پاس سامنے آ جاؤ میرے کو بہت طویل خطاب نہیں مختصر خطاب ہے اور انشاءاللہ عرفان کے موتی میں آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں گا میں ان 14-15 سالوں میں نہ اپنا وقت ضائع کبھی کیا میں نے نہ کبھی ریت کا وقت ضائع کیا ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات نہیں جو بات ہے وہ کر لی ہے بات کیا ہے پہلی بات یہ ہے یہ گھر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات ہے یہ وہ گھر ہے کہ جب
تک ہے تب تک سب کچھ ہے۔ اگر اس گھر کا کوئی بھی وہ فرد، وہ ہستی جو حجت خدا ہو، ایک لمحے کے لیے کائنات سے ہٹ جائے، زمین و آسمان ختم ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں پروردگار نے ان جیسی ہستیوں سے نوازا۔ ان جیسی ہستیوں کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، انہی کے سہارے ہم زندہ ہیں۔ ان کے فضائل پوری کائنات کے دریا سمندر سیاہی بن جائیں گے، پوری کائنات کے درخت قلم بن جائیں، فضائل پھر بھی ادراک نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ہیں جو وجہ بقائے کائنات کے ساتھ ساتھ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ دیکھنا میں نے بہت جلدی چھوڑ دینا جب میں فرض نہیں، میں نے آگے مجلس پڑھنی ہے، لیکن اتنی دور سے آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ میں آپ کی جھولیوں میں ڈالتا ہوں۔ پہلی بات، ابھی میں پہلی بات دکھا رہا ہوں، پہلی بات یہ وہ ہے جو اللہ کا فضل ہے، نہیں پہنچا پایا، نہیں پہنچا پایا۔ دیکھو ایک بندے نے کوٹھی بنائی، چاہے 10 مرلے کی بنائی، چاہے کنال کی بنائی، چاہے 4 کنالوں کی بنائی، اس نے بورڈ لگوا دیا ہاؤس آف بالفضل ربی۔ کار لی اچھی، گاڑی لی اچھی، اوپر ڈیش بورڈ پہ لکھوا دیا ہاؤس آف بالفضل ربی۔ اس گھر کے نوکروں نے ہمیں سبق دیا، اللہ کا فضل وہ نہیں ہوتا جو فنا ہو جائے۔ آپ کی کیا بیان ہے سماج میں؟ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیتا ہے۔ ان کے نوکروں نے ہمیں سبق دیا، اللہ کا فضل وہ نہیں ہوتا جو فنا ہو جائے۔ ان کے عاشقوں نے ہمیں سبق دیا، اللہ کا فضل وہ نہیں ہوتا جو قبر کے بعد تک رہے۔ اللہ کا فضل تو قبر میں بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ کیسے فضل ہے جو قبر کے بعد تک رہے؟ پہلی بات، اب پھر وہی کھڑا ہوں، متوجہ رہتے ہیں، آنے جانے والوں کو نہیں دیکھنا، آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، اتنے دور سے لاہور سے آگے آپ کی خدمت میں کوئی عرفان کے موتی پیش کر دیں۔ بابا سمر شاہ کی محبت ہمیں لے آئی ہے، ان کی بھی خواہش تھی میرے شہر چوٹنا میں بھی خطاب کیا جائے۔ ہو سکتا ہے آپ نے میرے لندن سے اہل بیت ٹی وی پہ خطاب سنے ہوں، شاید آتا ہے ادھر اہل بیت ٹی وی آتا ہے، صدائے کربلا کے نام سے میرے خطابات چلتے رہے۔ تو ان کی خواہش تھی، جب پتہ چلا ان کو ملاقات، تو ان کی بھی خواہش تھی کہ میرے علاقے میں تشریف لائیں اور آپ کے ریت کو کچھ عرفان دکھا جائے، کوئی دے جائے۔ پہلی بات یہ اللہ کے وہ فاضل ہے کہ جو قبر میں بھی ساتھ ہے، قبر کے باہر تک نہیں۔ یہ اللہ کے وہ فاضل ہے جو بقا ہی بقا ہے۔ کیا کمال اللہ کے فاضل ہے، خود بھی بقا ہے، کوئی ان کے قرب کو پا لے وہ بھی بقا نہیں۔ میں نے ایسے جملہ نہیں کہا۔ 15 شعبان کو عریضہ لکھتے ہو، امام کی خدمت میں خط لکھتے ہو، تھوڑا تھوڑا میں ساتھ بولنا، آپ خط لکھتے ہوئے کس کو کہتے ہو ہمارا خط مولا تک پہنچانا؟ شاباش، حسین میں رو، حسین میں رو، ہمارا خط امام تک پہنچانا۔ کبھی غور کیا حسین بن رو کو دنیا سے گئے ہوئے 1100 سال ہو گئے؟ نہیں، بقیت اللہ کی برکت سے آج بھی بقا میں ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آج بھی بقا، آج بھی ڈیوٹی بردار ہے، آج بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں، دنیا کی نظروں میں جا چکا ہے، مگر بقیت اللہ کی برکت سے آج بھی بقا میں ہے۔ میں یہاں رک کے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، خوش نصیب ہو تم پوری کائنات میں رہنے والے عزاداران امام مظلوم، تمہیں وہ امام عطا ہوئے جن کا آج نچوڑ پردہ غیبت میں موجود ہے۔ وہ امام تم نے کروڑوں لوگوں نے مل کے خط لکھا، اس نے سب کے خط پڑھے، سب کو جواب دیا، بشر کی جرت نے سال میں 10,000 خط پڑھ کے دکھائے۔ اچھا کبھی آپ نے خط امام کے ہاتھ میں دیا؟ نہیں، آٹے میں ڈال کے پانی میں ڈالتے ہو، بڑی بات ہے۔ تمہیں پتہ ہوتا ہے کہاں چلا گیا، کہاں پڑا ہوئے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ بادشاہ کو پتہ ہے، بادشاہ کے نوکروں کو پتہ ہے کہ کس کا خط، کس کی عرضی، کس کی چٹھی کہاں پڑی ہے۔ نہیں عرض کر پایا۔ آپ کے چلنڈا میں بھی ڈاک خانے ہوں گے نا، ہے نا، جہاں لیٹر باکس لگے ہیں، ان کے لیٹر باکس کا کس کو پتہ ہوتا ہے؟ بھائی مہربانی، جو پوسٹ مین ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے۔ بے عینے ہی کائنات کے پانیوں پہ حکومت کرنے والے امام کے نوکروں کا معیار یہ ہے،
مہربانی کس کا خط کہاں پڑا ہے اٹھا کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا. یہاں ایک جملہ بھی عرض کرتا جاؤں, 40 کروڑ سے زیادہ ہے پوری روئے زمین پہ حکمران آل محمد. کم از کم 10 کروڑ بندے نے اس سال امام کو خط لکھا. 10 کروڑ بندے نے خط لکھا. بشر کی جرت ہے 10,000 خط پڑھے. کیا صرف خط پڑھتا ہے؟ پہلی بات پہ کھڑا, کیا صرف خط پڑھتا ہے؟ نہیں, صرف خط بھی پڑھتا ہے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے. کرو سوال سید کیا اور یہ کام کرتا ہے؟ تم نماز پڑھتے ہو, نماز کے بعد بادشاہ کو سلام کرتے ہو, سلام کرتے وقت کہتے ہو السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا مظہر الایمان. پڑھتے 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 آخری سلام کرتے ہو السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان, الامان 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 من فتنۃ زمان, من جور زمان, من شر شیطان. بادشاہ کو کہتے ہو بادشاہ ہمارا سلام ہو آپ پہ, الامان پناہ دینا, بچا لینا, معافی دینا, مشکل کشائی کرنا. کس چیز سے؟ زمانے کے فتنے سے, زمانے کے جور سے, شیطان کے شر سے. اسی کو تو حجت خدا کہتے ہیں, جو تمہارے خط بھی پڑھے تمہیں بچائے بھی صحیح. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سارے بات کرو نعرہ حیدری. نہیں, پھر ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں اور بات کھلے گی انشاءاللہ. تم نے چڑھنے میں کھڑے ہو کے کہا الامان 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 من فتنۃ زمان من شر شیطان. لاہور والوں نے لاہور میں کھڑے ہو کے کہا, کراچی والوں نے کراچی میں, پاکستان کے کونے کونے میں رہنے والے ممالیہ نے حیدر کرار نے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا بچا بچا. امریکہ والوں نے امریکہ میں کہا, یورپ والوں نے یورپ میں کہا. یہ کون ہے جو ایک وقت میں ہر جگہ ہائے 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 ہائے, مہربانی سلام بھائی, مہربانی بزرگوں بہت شکریہ. یہ کون ہے جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہے, اور اگر موجود نہیں تو پھر کہا نہ کرو ہمیں بچائے. سنتا کیسے ہے؟ سپیکر میں کہتے ہو السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان الامان, سپیکر میں کہتے ہو, کمرے میں کھڑے ہو کے بھی کہتے ہیں. میری مائیں میں نے بیٹی ہے گھر میں کھڑ کے نماز پڑھتی ہے, اس وقت بھی کہتی ہے. یہ کون ہے جو دل کی باتیں جانتا ہے, جو ہر جگہ موجود ہے؟ یہ کون؟ پہلی بات, اللہ نے ہمیں ایسے ہادی دی ہے, ہم فخر سے کہتے ہیں, وہ بھی اللہ کے کرم سے, اللہ کی عنایت سے ہر جگہ موجود ہے. نہیں, 4 بندوں نے بے شک کہا, 4 نے سر ہلایا, 8-10 خاموش ہو کے بیٹھ گئے. یہ معاملہ مدینے میں بھی ہو چکا ہے, جب علی نے 40 بندوں سے وعدہ کر کے 40 گھروں میں کھانا کھایا تھا. یہ معاملہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اگلے دن سب بندے ملے, وہ کہتا علی میرے گھر, وہ کہتا نہیں علی میرے گھر. وہ کہتا کیسی بات کرتا ہے, علی تو میرے گھر, میرے میں آ کے سلمان مل گیا. سلمان, یہ کہتا علی میرے گھر, وہ کہتا علی میرے گھر, میں کہتا ہوں علی میرے گھر. کون صحیح ہے؟ اس نے کہا تم سب صحیح ہو, تم سب ٹھیک ہو. اس نے کہا وہ کیسے, ایک ہو کے ہر جگہ کیسے آ سکتا ہے؟ کہتا ہے شیطان پہ ایمان رکھتے ہو؟ ہاں رکھتے ہیں. شیطان ایک وقت میں کائنات جا سکتا ہے, رحمان کا نمائندہ نہیں بول. علی کے گھر سے امن کا سرور ملتا ہے. ہم ایک علی کو مانتے ہیں, جس علی کا پاک محمد سے خون ملتا ہے. ہاتھ کھول کے منہ بول کے نعرہ ماشاءاللہ, بزرگوں نے کمال کر دیا. شاعری میں بھی سناتا جاؤں. حجر میں ندی سن چکے ہو, دیکھ بھی چکے ہو. سرکار حجر میں ندی, حجر کے جسم سے پھوٹی مہک ولایت کی, حجر کے جسم سے پھوٹی مہک ولایت کی. مودتوں نے بکھرنے نہیں دیا اس کو, کیوں؟ 1400 سال سے زندہ ہے مرتضیٰ کا ملنگ, قائم کے انتظار نے مرنے نہیں دیا ہے. مہربانی بابا, مہربانی آپ کی کیا بات ہے.
माशाअल्लाह। तारुफ नहीं है ना जमीना में असद बुखारी का, इंशाल्लाह हो गए, आते जाते रहेंगे मुलाकातें बाकी इंशाल्लाह मौला ने चाहे। इससे पहले नियत किया करो हर लम्हे के बाद कि हमारी ये जिंदगी का नहीं, वक्त का आखिरी लम्हा, क्यों हो सकता है अगला वक्त बादशाह आ जाए। खुदा की कसम इंतजार में जिंदगी है, इंतजार के बगैर मौत है। जो बंदे ईमान का इस अंदाज में इंतजार करते हैं ना वो गुनाह करते हैं ना वो हराम करते हैं। हाय हाय हाय। जो इस अंदाज में इंतजार करते हैं किसी वक्त बादशाह आ सकते हैं, हो सकता है हम बादशाह आ जाए, किसी गलत काम में मसरूफ हो, शर्म नहीं आएगी। इंतजार में जिंदगी है, इंतजार के बगैर मौत है। आप कहें सैयद लाहौर शहर में तो परेशान करके जा रहे हैं, इंतजार में कैसे जिंदगी है? बाबा ये देखो, तुम्हारी मेरी हम सब की एक सांस बाहर निकलती है, दूसरी सांस इंतजार में होती है, दूसरी निकलती है, तीसरी इंतजार में होती है। अगर इंतजार ना हो तो मौत। भाई क्या बात है, खुश नसीब हो तुम्हारे हिस्से में इंतजार आया। मैंने ऐसे कह दिया नहीं, पहली बात पे कायम रहना, दूसरी बात सुना के नचोड़ तो जुमले मसाइल इजाजत लूंगा। मैंने ऐसे नहीं कहा खुश नसीब हो, खुदा की कसम, मुर्तजा की कसम, इस मेंबर की अजमत की कसम, न पढ़ा होता किताबों में बयान न करता। अली के नौकरों का मयार कमाल है, हसन के नौकरों का मयार कमाल है, मोहम्मद के सहाबा का मयार कमाल है, हुसैन के नौकरों का मयार और कमाल है, मगर महदी के आशिकों का मयार कुछ और है। क्यों? मोहम्मद से लेकर अस्करी तक सारे बादशाहों के नौकरों ने अपने अपने बादशाहों को माना था, बादशाह को देख के माना और है हैबत में माना। एक के तो हर कोई हया करता है, तो कमर पहचाने को पता चले। घबरा तो नहीं गए? अब बाबा जी बिस्मिल्लाह। बात मैं क्या अर्ज कर रहा था? पहली बात, दो ही बातें करनी है। रब का कितना एहसान कि रब ने हमें उन हस्तियों से नवाजा कि जो लौलाद के मालिक हैं, हम खुश नसीब हैं। और जी बाबा जी आ गया। दूसरी बात, पहली बात का तारुफ मुख्तसर करा गया। दूसरी बात यह है, अगर अल्लाह ने हमारे लिए ये हस्तियां रखी, हमें इनकी मोहब्बत में सरशार किया, तो क्या सिर्फ मोहब्बत रख के दुनिया से चले जाना काफी है या 72 हमें कुछ सिखाते हैं? अयाम अदा चल रहे हैं ना। मेहरबानी आप जाकिर, अच्छा बिस्मिल्लाह। बुजुर्ग है, मेहरबानी, मैं पता नहीं कैसे पहचान गया, हालांकि मुलाकात शायद मेरी आपकी मुलाकात है नहीं है, तवज्जो कीजिएगा। पहली बात ये हस्तियां कौन? दूसरी बात ये हमारा इनसे रवैया क्या नहीं। सलमान सारी जिंदगी मोहब्बत अली रख के दुनिया से चले जाते, जन्नत जरूर जाते। सलमान ने इनसे एक रवैया रखा, रवैया रख के सलमान ने मोहम्मदी भी बने। शेर सलमान ने मोहम्मदी बने, शाहजी नहीं, मिन्ना अहलुल बैत बने। नहीं ऐसे शादी समझ नहीं आएगी बाबा जी आपके चवंडा वालों को। एक हदीस सरकार की है, मन गशा फलैसा बिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। 1400 साल पहले मोहम्मद ने फरमाया था, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। दूध वाले ने अपनी दुकान के टॉप पे लिखवा दिया, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। हमने यकीन कर लिया इसका दूध अच्छा होगा, जाके दूध खरीद लिया। मेरे मोहम्मद ने 1400 साल पहले गवालों के लिए नहीं फरमाया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। आओ सरकार से पूछते हैं, बादशाह आका आपका फरमान फरमान खुदा है, आप तो कहते नहीं उस वक्त जब तक वो न कहे। सरकार इसका मतलब जिसने मिलावट की वो आप में से नहीं। कोई तो ऐसे होंगे जो आप में से हो। चवंडा देव में इरफान का मोदी तुम्हारी झोलियों में डाल जाऊं, कोई तो ऐसे होंगे जो आप में से होंगे। और उनका क्राइटेरिया क्या है, मिजाज क्या है? कहा देखो ना सलमान है नहीं, सलमानों में ना, सलमान हम में से है। क्यों? इसलिए मिलावट से पाक है। मिलावट से पाक को ही तो खालिस कहते हैं, मिलावट से पाक को ही तो विलायत ही कहते हैं।
اب آپ کہیں گے شاہ جی کیسی بات آپ نے شروع کر دی، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، یہ ملاوٹ کیا؟ نعوذ باللہ، ہم کو ملاوٹ رکھتے نہیں، کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ اگر ملاوٹ نکل جائے ہر بندے کو دنیا کی عورت ماں بہن نظر آئے گا۔ دیر ہو گئے یار آپ کو پہنچتے، میں شادی بڑا جملہ دے گیا آپ پہ چمٹا والوں کو، پتہ نہیں انہوں نے غور فرمایا یا نہیں فرمایا۔ اگر ملاوٹ سے بندہ پاک ہو جائے، کائنات کی ہر عورت بہن نظر آئے، بیٹی نظر آئے۔ اگر بندہ ملاوٹ سے پاک ہو جائے، انسان گلہ کرنا چھوڑ دے، غیبت کرنا چھوڑ دے۔ کڑوی باتیں ہیں شاہ جی، بابا جی ان باتوں پہ داد نہیں ملتی، نہ ملے داد نکلتا ہی نہیں، شاید کوئی اپنے آپ کو بدل لے۔ ملاوٹ سے پاک، یہ شکم اس وقت ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے جب اس کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے، اور باقی دنیا کے شکم کی بات نہیں، ممبر حسینی پہ کھڑا ہوں، اس شکم کو حرام کا لقمہ، حرام کا گھونٹ نہیں لینا چاہیے جو لنگر حسین کھاتا ہے، ورنہ ملاوٹ ہے، ورنہ ملاوٹ ہے۔ ساری زندگی مجالس سنتے رہو، سن کے دنیا سے چلے جاؤ، ملاوٹ ہے۔ ملاوٹ سے پاک ہو گئے، معیار اور ہوگا، کردار اور ہوگا۔ کوئی تمہیں گلہ آگے کرے گا، کہو گے چھوڑو یار میں علی والا ہوں، آؤ یار اس کے بارے میں باتیں کریں، چھوڑو یار میرے پاس وقت نہیں، مہدی آنے والا ہے، آؤ یار ادھر چلتے ہیں وہ کام الٹا کریں، کہو گے نہیں یار چھوڑو میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میں کیا کروں، سردار آ گئے تو میں کہاں رہ جاؤں گا۔ سلمان ملاوٹ سے پاک ہے۔ ایک شاہی ملاوٹ سے پاک کی ایک چھوٹی سی دلیل آپ کا مجمع پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اس لیے ذرا پریشان بھی بیٹھا ہے، حیران بھی بیٹھا ہے، محسوس بھی کر رہے ہیں کون بندہ آ گیا ہے، کیا لے کے جا رہا ہے۔ سلمان ہم سے کچھ مانگ، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مولا کے عرض کرتا ہے آقا جن کو آپ جیسے مولا مل جائیں ان کے ہوتے ہوئے مانگنا توہین ہے۔ ملاوٹ سے پاک ہے۔ میں کہتا ہوں سلمان تو نے کیوں نہیں مانگا، مانگ لیتا نا بادشاہ سے، کہتے میں کیوں مانگتا، اگر میں مانگ لیتا تو میں تو سوداگر بن جاتا۔ ملاوٹ آ جاتی، کیا ملاوٹ، میں نے علی سے محبت کی، علی مجھے دے گا کیا، ملاوٹ ہے۔ اور میں نے علی سے محبت کی، علی لائے کے محبت ہے۔ آؤ میں تمہیں کربلا لے چلو، بڑے مختصر ٹائم ہے، کربلا کے ایک ایک عاشق کے پاس لے چلو۔ شاہ جی میرا چیلنج ہے، بابا جی کوئی محقق، چونڈا میں ماشاءاللہ محققین موجود ہوں گے، کوئی محقق ثابت کر دے 72 میں سے کسی نے حسین سے کچھ مانگا، کسی نے کہا حسین ہمیں ملے گا کیا، حسین ہمیں دے گا کیا، حسین ہمارے لیے رکھا کیا ہے، یا یہاں تک کسی نے کہا حسین ہماری آگے کی کیفیت ہے وہ ہے شہادت، ہمیں کوئی کفن میں ملے گا، کیا سوال؟ ارے بھائی جب تک زندگی میں سوال ہو ملاوٹ ہوتی ہے، بے سوال ملاوٹ کرتا۔ میں کچھ کہہ گیا یار، میں مشکل بات کر گیا، لیکن میں 2-4 منٹ بیٹھے بس میں اجازت لے دیتا ہوں۔ جب تک ہماری زندگی میں سوال ہیں، محبت کرتے ہیں دو گے کیا، اور کچھ نہیں، جنت دو گے۔ شاہ جی میں ابھی جملہ کہہ ہے، میں دوبارہ کہنے لگا ہوں، جتنے موالیان حیدر کرار بیٹھے، عزاداران امام مظلوم بیٹھے، امام کی عزت کی قسم مجلس حسین میں جنت لینے نہ آیا کرو بھائی، کیوں؟ فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ گھر بیٹھ جاؤ مل جائے گی تمہیں جنت، ارے بھائی یہ مجالس تمہیں جنت دینے کے لیے برپا نہیں کی گئی، یہ مجالس تمہیں اس زمانے کے حسین کا حر بنانے کے لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری۔ بننا چاہیے نہیں، ہم ہور کو کہہ رہے ہیں 61 ہجری والے ہور کو ہمارا سلام، ہمارا سلام، ہمارا سلام، ہور ہے ہی سلام، اور ہم سے کہتے ہیں میں تو ہور ہوں، میں تو علیہ السلام ہوں، تم کیا ہو؟ تمہارا معیار کیا ہے؟ کیا تم نے بس اسی طرح محبت حسین میں، محبت آل محمد میں، محبت علی میں وقت گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، اور کہتے ہیں تم بھی میری طرح ملاوٹ سے پاک ہو جاؤ۔
یہ نہیں نعرہ نہیں لگاتے آپ سب لوگ ہے ہماری درس گاہ سے کیا لیا جاتا ہے بابا؟ سبق لیا جاتا ہے. کربلا تو سبق دیتی ہے کوئی لیٹ ہو. درس گاہ سے درس علم سبق لیا جاتا ہے. کربلا تو درس دیتی ہے, کربلا تو سبق دیتی ہے. کربلا کہتے ہیں آؤ مجھ سے کچھ لو, سیکھو کچھ. ارے کربلا تیری مہربانی 1400 سال ہو گئے ہمیں سکھاتے سکھاتے ہم سیکھ نہیں سکے, مہربانی کر ہم سیکھ کے کریں کیا؟ کہا دوسرا نعرہ لگاتے ہو حق کا سیدھا راستہ, حق کا سیدھا راستہ نعرہ لگاتے ہو. ہاں کربلا ہم نعرہ تو لگاتے ہیں, ہم نے کبھی غور نہیں کیا. کربلا کہتی ہے پہلے غور کرو راستے کس لیے ہوتے ہیں. میں جانے لگا بس یہ جملہ ہے, اس کے بعد میں 2 جملے مسائب اور بس اجازت دوں گا. بابا جی بس معاف کیجیے گا, آگے پہنچنا ہے, اتنا ہی کافی ہے. اگر اتنا میں سے بھی کچھ باتیں انہوں نے سمیٹ لی, انشاءاللہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. دوسرا نعرہ کربلا کیوں ہمیں سبق دیتی ہے؟ کہاں تم نعرہ لگاتے ہو حق کا سیدھا راستہ. کربلا کہتی ہے راستے ہوتے ہیں منزل پہ جانے کے. نوجوان بھائی میری طرف دیکھ رہے ہیں, بھائی میری طرف دیکھ رہے ہیں, بڑی اہم جملہ ہے, بس میں نے چھوڑ دیتا ہوں. حق کا سیدھا راستہ ایسے نہیں سمجھ آئے گی. میں یہ آگے والی مجلس چھوڑ رہا ہوں جہاں بابا جی کے ساتھ میں گیا تھا, وہ میں چھوڑ رہا ہوں. میں آپ کے پاس ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھا کے اس کی میں نے چھوڑ دے کے اجازت چاہوں گا. لاہور سے چلا, کہنے لگے جی کہاں جا رہے ہیں سید؟ میں نے کہا جی چمنڈا جا رہا ہوں. کہنے لگے جی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مجلس پڑھنے جا رہا ہوں, مومنوں کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. کہنے لگے جی ٹھیک ہے. میں آیا چمنڈا, نہ میں نے آپ کی زیارت کی نہ میں نے مجلس پڑھی. کیا کیا میں نے؟ چمنڈا کی گلیوں کے راستے دیکھے, چوکوں کے راستے دیکھے, بازار کے راستے دیکھے, سارے راستے دیکھ کے چلا گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں چمنڈا کے راستے دیکھ آیا, گلیوں کے راستے, چوکوں کے راستے, بازار کے راستے. کہنے لگے سید تیرا جانا نہ جانا ایک ہے, تو راستوں میں پھرتا رہا, منظر تک نہیں پہنچا. حق کا سیدھا راستہ. کربلا, کربلا کہتی آؤ مجھ سے گزرو منزل تک پہنچاؤ. کربلا ہماری منزل کون ہے؟ کہا سلمان سے پوچھو. سلمان تیری منزل؟ کہتا یا علی. محسن تیری منزل؟ یا علی. بزر کمر مقداد تمہاری منزل؟ یا علی. 72 تمہاری منزل؟ کہا یا حسین. 72 تم نے منزل بدل لی؟ کہنے لگے ہمارا کیا ہے, اللہ نے جب جس دور میں ہمیں پیدا کیا, جس دور میں محمد کا محمد بیٹھا ہوگا وہی تو منزل ہے. اس میں ہمارا کمال نہیں. اللہ نے جس دور میں ہمیں پیدا کیا, جو روئے زمین پر محمد ہوگا وہی تو منزل. میں نے کربلا والوں سے کہا کربلائیو تم نے اللہ چھوڑ دیا, کہتے جو حسین منزل ہے. ولایت چھوڑ دی, کہتے جو حسین منزل ہے. علی چھوڑ دیا, کہتے جو حسین منزل ہے. کہنے لگے نہیں, ہم نے نہ اللہ چھوڑا, نہ علی چھوڑا, نہ محمد چھوڑا, نہ حسن چھوڑا. میں نے کہا کیوں؟ کہا محمد زمانے کا اسے کہتے ہیں جس میں ایک وقت میں اللہ بھی موجود ہو, محمد بھی موجود ہو. کربلائیو ولایت علی چھوڑ دی؟ کہنے لگے نہیں, ہم نے تو ولایت علی کو قائم رکھا. میں نے کہا کیا کمال؟ کہا حسین شب عاشور جنت دیتے رہے, ہم نے جنت نہ لے کے ثابت کیا ان سے محبت میں لالچ نہیں جستے. آپ کے کیا کہنے؟ آؤ اپنی منزل کو پہچانو. تیری میری منزل امام زمانہ. امام زمانہ بلندتر صلوات. تیری میری منزل زمانے کا محمد, زمانے کا شہنشاہ. اگر تیری میری منزل نہیں تو یہ مجلس اعزاز کے اشتہار پہ اوپر کیوں لکھواتے زیر سرپرستی خان؟ ارے بھی مجلس کی زینت ہے, مجلس کا وارث ہے. چاچی ایک جملہ دینے لگا ہوں, چمنڈا سوچتے رہتا ہوں. بڑے بڑے قاتل ہوئے ہیں کائنات میں, 72 سے کئی گنا زیادہ قاتل ہوئے. مہینہ 2 مہینے 6 مہینے لوگوں کے ذہنوں میں رہ کے چھپ گئے ہیں, ختم, بھول گئی دنیا. آج تک کربلا نہیں بھولی. کیوں؟ ہر وہ قتل بھول گیا جس کا وارث نہیں تھا. مہربانی کوئی بہت شکریہ. ہر وہ قتل بھول گیا جس کا وارث نہیں تھا. کربلا زندہ اس لیے ہے, وارث زندہ ہے. مہربانی جناب, بہت شکریہ بابا جی.
قرآن تو بتا ہماری منزل قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور یاد رکھنا پوری تفسیر اہل بیت کی ذمہ داری لے کے چمٹا والوں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. تمہیں نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ, تمہیں نہیں کہا جائے گا حسن کے دور والے کھڑے ہو جاؤ, تمہیں نہیں کہا جائے گا حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ, نہیں کہا جائے گا. جمعے والے دن نماز جمعہ کے خطبے کے دوران جس نام پہ کھڑے ہوتے ہو تمہیں بھی کہا جائے گا مہدی کے دور والے. اب دوسری بات, بس دوسری بات, پہلی بات یہ تھی جو میں نے اب تک گزاری, دوسری بات ہمارا رویہ کیا ہو اس سے, یہ بہت ضروری ہے. دیکھو نا باپ کی تعریف کرتا رہے بندہ, میرا باپ جیسا سخی باپ کسی کا باپ نہیں, میرے باپ جیسا کریم باپ کسی کا باپ نہیں. کیا یہ کافی ہوتا ہے صرف تعریفیں کرتا رہے؟ اگر باپ کام بتائے اس وقت رویہ کیا ہوگا؟ کام بتائے تو کہے بابا کسی اور کو بتا, ایمان سے بتاؤ یہ رویہ ٹھیک ہے یہ توہین باپ ہے. ہمیں بھی مولا نے کچھ کام بتایا ہے, ایک کام بتانے لگا ہوں. بادشاہ فرماتے ہیں صرف ایک کام, سوچتے رہیے گا, اسی میں سمندر چھپا ہے. شاہ جی یہی جملہ میں لے کے چلو, ایک خبصہ بنتا ہے پورا. معصوم تمہارے زمانے کے امام فرماتے ہیں تم مجھے ملنے کی کوشش نہ کرو, تم ایسے بن جاؤ جیسے ہم چاہتے ہیں تمہیں ملنے خود آؤں گا. صرف ایک کام بادشاہ, مہربانی بابا جی بہت شکریہ, مجھے ملنے کی کوشش نہ کرو, جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے بن جاؤ, میں تمہیں ملنے خود آؤں گا. جس کو ابھی تک مولا نہیں ملے وہ نظر ثانی کرے کہیں کمی موجود ہے, وہ غور کرے کہیں نہ کہیں کھوٹ موجود ہے, خالص پن نہیں آیا. یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے آیا تھا. آؤ دوسری بات جو سب سے اہم ہے, تمہارا رویہ اپنے امام کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اگر رویہ مثبت کر لیا سلمان جیسا, بہادر جیسا, انعام بھی بڑا ملے گا. تمہاری قبر پہ بادشاہ ہے. شاہ جی کون ہے منتقم آل محمد؟ خدا کی قسم صرف مومنوں کی قبر میں نہیں آئیں گے, کربلا بھی جائیں گے, اٹھائیں گے, اٹھ بابا حسین میں آ گیا, اٹھ نجف کا والی میں آ گیا. کون ہے قائم آل محمد؟ اوہو آگے کہیں گے اٹھ ناصر کو, نوکر کو, اٹھ میں آ گیا. بندہ کفن گھاٹتا ہوا کھڑا ہو جائے گا. ہر بندہ نہیں, جو خلوص سے زندگی گزار کے اپنے کیوں کی معافی مانگ کے راضی کر کے چلا گیا, فرمائیں گے اٹھ میں آ گیا. کفن جھاڑتا ہوا کھڑا, تلوار دیں گے, فرمائیں گے یہ تیرا انعام اللہ نے تیرے لیے آج سے بھیجی. فرمائیں گے اٹھ میں آ گیا. شاہ جی بندہ ہاتھ باندھ کے بابا جی کہے گا سرکار میرے لیے, جملہ بڑا کمال ہے. سرکار فرمائیں گے اٹھتا میرے لیے تھا, بیٹھتا میرے لیے تھا, چلتا میرے لیے تھا, نماز میں میرے ظہور کی دعا مانگتا تھا, مجلس میں مجھے ڈھونڈتا تھا, ماتم میں مجھے وفا کا یقین دلاتا. نہیں بابا جی نہیں 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 نہیں, بات میں نہیں کر پایا, مجھے مولا کی نہیں پہنچی بات. ہر بندے کو میرے ساتھ ملانا ہے. ماتم ماتمیوں ذہن نشین رکھنا, صرف محبت حسین کا اظہار نہیں, ماتم صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں. تمہارا کوئی دوست کسی تکلیف میں ہو کیا کہتے ہو؟ اکیلا بیٹھ کے گھبرانا میں ہوں. اور تم 1400 سال سے کہہ رہے ہو زمانے کا امام اکیلا نہ سمجھ میں ہوں. تو ماتم میرے انتظار میں کرتا تھا, مجھے وفا کا یقین دلاتے ہوئے کرتا تھا. تو گلی میں گزرتا تھا تو آنکھیں پاک رکھتا تھا, نجس نہیں کرتا تھا, کسی کو نہیں دیکھتا تھا. تجھے پتا تھا اگر میری آنکھوں نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو کیسے دیکھیں گے. تو نوکری کرتا تھا میرے لیے, تو کاروبار کرتا تھا میرے لیے. تو یہ نہیں پتا صدیق کا ماں کا صدیق بیٹا ہوں, ہم تو رکھتے ہی کسی کا. اٹھ اٹھ, وہ سامنے لشکر تیار ہے خون حسین کا بدلہ لینے کے, خون حسن کا بدلہ لینے کے لیے, خون قاسم کا بدلہ لینے کے لیے, خون علی اصغر کا بدلہ لینے کے لیے. وہ لشکر تیار ہے شہزادیوں کے دربار اور بازار لے جانے کا بدلہ لینے کے لیے. شامل ہو جائے. کتنی مجبور ہو گئی تھی علی کی شہزادیاں,
بابا جی میں یہ شہزادی کیوں کھڑا کہہ رہا ہوں؟ چھوٹا سا تھا بابا جی، میری بات کی گواہی دیں گے بزرگ بچے جوان سارے جو میں بات اب کرنے لگا ہوں، بس اسی بات پہ مسائل اور اسی کا ایک جملہ ہوں بس۔ میرے گھر کے ساتھ والے گھر کے ساتھ گھر میں ہمسائی کی بیٹی مر گئی ہے۔ مولوی صاحب کو جا کے کہا جنازے کا اعلان کرو، مولوی صاحب نے اعلان کیا۔ آپ کے علاقوں میں بھی اعلان ہوتے ہوں گے، دنیا سے کوئی عورت جاتی ہوگی۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا، حضرات ایک اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی۔ میں نے ماں سے پوچھا تھا، ماں وہ بچی نہیں مر گئی؟ ماں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا مولوی نے نام کیوں نہیں لیا؟ ماں مجھے کہتی ہے بیٹا غیرت کے نام برداشت نہیں کرتا، غیرت کے نام غیرت مند باہر برداشت نہیں کرتا۔ اگر میں یہی سوچتا رہا بچپن سے، اگر میری آنکھ کی اتنی غیرت ہے، محمد کی بیٹیوں کا بھی تو کوئی مقام ہے۔ خدا کی قسم پڑھ بیٹھو کتابوں میں، غازی عباس علمدار جیسی ہستی بھی آقا زادے کے علاوہ کوئی جملہ نہیں پسند۔ کلنا محمد کے حامل ہیں، عباس علمدار، آقا زادی غلام حاضر، آقا زادی غلام۔ سید سجاد سے پوچھا گیا تھا مولا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ فرماتے ہیں دربار ملعون میں جب لئی نے پھپھیوں کے نام لیے۔ ادب کے میں میرے سے برداشت نہیں ہوتا، شہزادیاں امیر کائنات کی امیر شہزادیاں اتنی مجبور ہو گئی۔ کیا علی کا صحابی ہے، روایت کرتا ہے میں جب کوفے پہنچا نا، کوفے والوں کا مزاج میں نے بڑا عجیب دیکھا۔ عید کا سما ہے، لوگ نئے کپڑے پہنے ہیں، ایک دوسرے کو عید کے گلے مل رہے ہیں، مبارکباد دے۔ میں نے سوال کیا کیا کوفہ میں کوئی نئی عید آئی ہے؟ لوگ مجھے بتاتے نہیں ہیں۔ ایک بزرگ کو دیکھا، کہتے ہیں جن کی کمر جھکی تھی، سر میں خاک تھی، آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ حسینہ۔ میں نے بزرگ سے پوچھا بابا کوفہ میں کوئی نئی عید آئی ہے؟ بزرگ کہتے تجھے پتہ نہیں ہے، کسی کو گھیر کے لوٹا گیا۔ کسی کو پوچھا، کہتے میں نے سوال کیا گھیر کے لوٹا کیا؟ انہوں نے کہا جنگ ہوئی۔ انہوں نے کہا جنگ میں کتنے بندے مقابل تھے؟ انہوں نے کہا ایک طرف لاکھوں تھے، ایک طرف چند تھے۔ کہتے بابا تو نے بالکل ٹھیک کہا، گھیر کے مہمان کو لوٹا گیا۔ اچھا یہ بتا بابا جو شہید ہوئے ہیں وہ کون تھے؟ کہا وہ محمد کا خاندان تھا۔ مولا علی کا صحابی حیران ہو گئے، کہتے محمد کا خاندان؟ کہتے ہاں۔ کون؟ کہا حسین، حسین اور اس کا گھرانہ۔ یا علی کا صحابی کہتے ایسے لگا جیسے میرے اوپر کسی نے بجلی گرانی ہو۔ بیٹھتے 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 میں زمین پہ بیٹھ گیا، کافی دیر تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی میں کہاں بیٹھا ہوں۔ پھر میں نے ہمت کی، اٹھا، میں نے کہا بابا اس وقت اس گھرانے کا کوئی فرق تو ضرور ہوگا۔ کہاں وہ دیکھ آگے ایک جوان ہے جس کی کمر جھکی ہے، آنکھوں سے خون ہے، یہ اس وقت موجود ہے۔ کہتے میں گیا، میں نے سید سجاد کو کہا مولا تیرے گھر کا بڑا ارمان ہے، مولا امت نے بڑا ظلم کیا، مولا امت نے بڑی زیادتی کی، مولا مجھے بہت افسوس ہے، مولا آپ اکیلے آئے ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں نہیں، میری پھوپھیاں بھی ساتھ ہیں، میری بہنیں بھی ساتھ ہیں، ہم اکیلے نہیں آئے۔ کہا علی کی بیٹی آئی ہے؟ کہاں یا علی کی بیٹی؟ کہاں؟ بات پچھلے محمد تھے۔ کہتے میں قریب گیا، آواز آ گئی تھی حضور ابصارکم الی الارض، اپنی آنکھیں پیوند زمین کر لو، محمد کی بیٹیاں باہر آ گئی ہیں۔ کہتے میں نیچے جا کے کھڑا ہوا، آواز دے کے کہا علی کی بیٹی مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا امت نے کیا کر دیا۔ علی کی بیٹی میرے لائق کوئی حکم ہو مجھے حکم فرمائیے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے تیرا شکریہ، تو نے بھرے بازار میں پوچھا تو ہے ہم سے، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیرے لیے دعا گو ہیں۔ ہاں اگر کچھ کر سکتا ہے تو ایک کام کر، بھیڑ ہٹا، میں تھک گئی ہوں، مجمع ہٹا، میری معصومہ تھک گئی ہے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث آئے، آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آئے ہیں، دعائے عہد کی شکل میں۔ حدیث قصہ پڑھتے ہو، دعائے کمیل پڑھتے رہو۔ دعائے عہد کے بارے میں چھٹے امام کو فرمان ہے جو روزانہ دعائے عہد تلاوت کرے گا وہ دنیا سے بھی چلا گیا، میرا مہدی اس کی کمر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ یہ لاہور والوں نے آپ کے لیے بھیجی ہے، یہ تحفہ ہے، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، اتنا ہدیہ اس کو پڑھنا ضرور۔ اللہم صلی علی محمد